مفتی معاویہ صاحب ان کو شہید کر دیا گیا بالکل دن دہاڑے. ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے آ رہے تھے تو دو دہشت گردوں نے ان کے سر میں گولی مار کے ان کو شہید کر دیا. تو علماء کا یہ قتل کافی عرصے سے چل رہا ہے. حکومت بالکل بے حس ہوئی ہوئی ہے, کچھ نہیں کرتی, اور سب دیکھ ہی رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ملک میں. ایک تو یہ کہ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ جن ظالموں نے بھی یہ کام کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی قسمت میں اگر ہدایت ہے تو ان کو ہدایت دے, ورنہ ان کو عبرتناک سزا دے اس کی. اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور قدرت سے جو ہے ان سے اللہ تعالیٰ ایسا انتقام لے جیسا اللہ نافرمانوں سے انتقام لیتے. انسانی قتل کو مذاق سمجھ لیا گیا بالکل. تو دوسری بات یہ کہ ملک میں جو علماء کے قتل کی ایک لہر چل رہی ہے بہت طویل عرصے سے. یوسف زیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ, مفتی نظام الدین کو شہید کیا گیا, مفتی عتیق الرحمان شہید ہوئے, مولانا سعید جلال پوری صاحب شہید ہوئے, مولانا اسلم شہوبری صاحب شہید کیے گئے, اور کئی طویل سلسلہ ایک علماء کا. تو یہ شہادتوں کا سلسلہ چلتا چلا جا رہا ہے. کم از کم آخری درجے میں دعا کی جا سکتی ہے. آخری درجے ایک تو علماء کی حفاظت کا انتظام کریں. یہ ایک بات یاد رکھیں, یہ توکل ایسا جائز نہیں ہے جس میں انسان اسباب کو استعمال کیے بغیر کہے کہ اللہ بچانے والا. یہ توکل جائز نہیں ہے. دکانوں پہ اتنے موٹے موٹے تالے ڈالتے نہیں ڈالتے, وہاں کوئی نہیں کہتا کہ اللہ کی ذات بچانے والی, چھوڑو شٹر کھولا چھوڑ کے آ جاؤ. تو اللہ کی ذات بچانے والی, لیکن اللہ تعالیٰ اگر نہیں بچائے, اللہ تو ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو چاہتے ہیں. فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ اس قوم کی حالت جب تک نہیں بدلتا جب تک کوئی خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے. تو بچانے والے اللہ ہیں, مگر اللہ کی عادت یہ کہ اس کو بچاتے ہیں جو اسباب اختیار کرتا ہے. اسباب جو اختیار کرے گا اس کو بچائیں گے. تو قرآن مجید میں اپنی حفاظت کی بہت زیادہ تاکید ہے. فرمایا خذوا حذرکم, ایمان والو اپنے بچاؤ کی مکمل تدبیریں اختیار کرو. اور یہاں تک حکم دیا کہ نماز میں اسلحہ پہن کے نماز پڑھو. لا جناح علیکم ان کان بکم اذى, اگر تم پہ کوئی بیماری ہے یا اور کنتم مرضى, اگر تم بیمار ہو یا مطر ہے, آسمان سے بارش نازل ہو رہی ہے, تو فلیس علیکم جناح ان تضعوا اسلحتکم, تو پھر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اسلحہ اتار کے نماز پڑھو. کتنی تاکید کہ نماز میں بھی اسلحہ لگا ہوا ہونا چاہیے, نماز میں بھی اسلحہ لگا ہونا چاہیے. اور فرمایا کہ اگر بیماری یا بارش کی وجہ سے اسلحہ اتار کے نماز پڑھتے تو کوئی گناہ نہیں. ایسے معلوم ہو رہا ہے جیسے عام حالات میں اسلحے کے بغیر نماز پڑھنا گویا گناہ ہے, ایسا بتایا جا. تو جان کی حفاظت کی اس قدر تاکید ہے کہ اسلحہ مسلمان کا زیور قرار دیا گیا ہے. سمجھ رہے نہیں کہ سمجھ رہے؟ یا یہ نہیں کہا کہ اللہ پہ توکل کرو, جیب میں پستول رکھنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے, بچانے والا اللہ ہے, چاہے گا تو بچائے گا, چاہے گا تو نہیں بچائے گا. حکم دیا کہ تمام تدبیریں اختیار کرو. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز پڑھاتے تھے تو ممبر پہ ایک گڑھا کھدوایا تھا, مورچہ بنوایا تھا. نماز کے دوران ممبر پہ ایک شخص اس گڑھے میں, مورچے میں تیر لے کے تلوار لے کے کھڑا رہتا تھا امام کی حفاظت کے لیے. سمجھ رہے بات؟ ان کے ساتھ آج علماء کے ساتھ باڈی گارڈ ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کیا ہے لینڈ کروزر پیچھے جا رہی ہے, ایک لینڈ کروزر آگے جا رہی ہے, کیا ہے, ان کو اللہ پہ اعتماد نہیں ہے. تو اتنی زیادہ تدبیر اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. آج یہ چیزیں انگریز نے سیکھ لی ہیں, وہ ہر چیز میں پہلے پلاننگ کرتا ہے, تدبیر اختیار کرتا ہے, اور مسلمان جو ہے نا وہ ہر چیز میں اسباب اختیار کریں گے, جان کے معاملے کہیں گے کہ اللہ پر اعتماد کرو. تو اسلحہ اور یہ تمام تدبیریں اختیار کرنے کے بعد پھر اللہ پہ اعتماد کرے انسان, اور یہ یقین کرے کہ اللہ کی ذات ہے بچانے والی. اگر اللہ نے نہیں بچائے تو ان تمام اسلحے کے ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ مجھے مار دیں گے. اس کے بعد ہے, اور ہو بھی جاتا ہے, ساری تدبیریں فیل ہو جاتی ہیں جب موت کا وقت آتا ہے, لیکن تدبیر اختیار کرنے کا بہرحال حکم ہمیں ہے تاکہ تر نوالا نہ بنے انسان. آج کھلے عام دہشت گرد کوئی آتا ہے, کسی بھی مولوی صاحب کو 2 گولیاں, کیا سیاسی لوگوں کو بھی مارا جا رہا ہے, صرف علماء نہیں ہے, قتل ہر طبقے میں ہو رہا ہے کھلے عام, کیونکہ اڑوس پڑوس والوں کے پاس اسلحہ ہوتا ہی نہیں. وہ بیٹھے ہوئے اپنے دکے پہ, وہ گلے بھی نہیں ہے کہ اس دہشت گرد کو ایک پتھر ہی مار دیں, اور کہہ رہے ہیں اللہ پہ بھروسہ ہے. نقشے وہ کچھ لگائے ہوئے ہوتے ہیں نا, سورہ خلق سورہ ناس کے نقشے, بچاؤ دشمن سے بچاؤ کی تدابیر کے لیے اتنی دعاؤں کی پلیٹیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں انہوں نے. قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ اپنی زندگی کی حفاظت کے لیے چند پلیٹیں لگا دو. قرآن کہہ رہا ہے اپنی زندگی اگر حفاظت کرنا چاہتے ہو, دشمن سے بچنا چاہتے ہو, اسلحہ رکھو. اسلحہ یہ قرآن کے الفاظ ہیں. اعدوا لهم ما استطعتم من قوة, جتنی قوت اور طاقت اختیار کر سکتے ہو کرو. تم سمجھ رہے بات کرو. تو جو بھی لائسنس بنوا کے اسلحہ رکھ سکتا ہے اپنی حفاظت کے لیے, اس کو چاہیے کہ رکھے دکانوں میں, گھروں میں. ہاں یہ ہے کہ اچھے نیت سے رکھے, کہیں ایسا نہ ہو کہ خود ہی کوئی الٹے سیدھے کام شروع کر دے. اور اگر دیکھتے ہیں کہ کھلے عام کوئی دہشت گردی کا کیس ہو رہا ہے, کوئی ایسا ہو رہا ہے, کوئی کھلے عام کسی کو قتل کرتے جا رہا ہے, تو اگر وہ قتل کرنے میں بالفرض کامیاب بھی ہو جاتا ہے تو پھر بھاگنے میں کامیاب نہیں ہونا چاہیے. چاروں طرف سے محلے پڑوس والے اس کو گھیر لیں, فائرنگ کی ایسی شروع کر دیں, بھاگ نہ سکے. ادھر کیا ہوتا ہے, ادھر مفتی معاویہ صاحب کو جو شہید کیا جن دہشت گردوں نے, تسلی کے ساتھ آئے, وہ بیچارے موٹر سائیکل سے اتر رہے تھے نماز پڑھانے کے لیے, سر میں 2 گولیاں مار کے چلے گئے. چاروں طرف دکان والے تماشا دیکھ رہے ہیں. کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کچھ ہے ہی نہیں,
چلانے کے لیے کچھ رکھا ہوا ہی نہیں. وہ نقشے پا لگائے ہوئے انہوں نے, الف لام میم صاد, الف لام میم ہا میم عین سین قاف, یہ لٹکائی ہوئی ہے تختیاں کہ بھئی یہ حفاظت کے لیے, نظر بد سے بچنے کے لیے اور دشمن کے شر سے بچنے کے لیے. اور ایک پیر صاحب کی تصویر بھی لگائی ہوئی ہوگی, ننگ دھڑنگ سے پیر صاحب ہوں گے, نہ سر نہ داڑھی کے بال, نہ سر کے بال, نہ مونچھ کے بال. یہ پیر صاحب دیگ والے, ٹھیک ہے نا, تو بابا بچائیں گے ہم. تو میرے بھائی اسلحہ رکھو لائسنس کے ساتھ, قانونی طریقے سے. حکومت جب اجازت ہے آپ کو رکھنے کی تو کیوں اس چیز کا فائدہ نہیں اٹھا رہے دکان کی حفاظت کے لیے. اور اگر کوئی خدا نخواستہ ایسا کیس ہوتا ہے وہ تو جب آپ رکھیں گے تو کوئی آپ پہ ہاتھ ڈالے گا بھی نہیں اتنے آرام سے, وہ بھی ڈرتا ہے کہ بھئی کچھ یہ بھی چلا نہ دے آگے سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک صحابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے, عرض کیا یا رسول اللہ, ایک شخص مجھ سے میرا مال چھینتا ہے, میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اس سے لڑو. کیا فرمایا؟ اگرچہ مستحب ہو میں, جان بچانے کے لیے جائز ہے, اپنا مال دے کے جان بچا لے, جائز ہے, لیکن فضیلت کیا ہے؟ لڑے, اس سے نہیں دے. فرمایا اگر میں اس کو قتل کر دوں یا وہ مجھے قتل کر دے. آپ نے فرمایا اگر تم نے اس کو جان سے مار دیا وہ جہنم میں جائے گا, اس نے تمہیں جان سے مار دیا تم شہید ہو. اور یہ ایسا شہید ہے کہ اس کو نہ غسل دیا جاتا ہے اور نہ کفن دیا جاتا ہے. جیسے میدان جہاد میں شہید ہونے والا شہید ہے نا, غسل کفن کے بغیر دفنایا جاتا ہے, ایسے ہی جو شخص اپنا مال بچاتے ہوئے جان سے مارا گیا, مارا وہی جائے گا جو لڑنے کی کوشش کرے گا, مارا گیا تو اس کو نہ غسل دیا جائے گا نہ کفن دیا جائے گا. ایسے 4-5 سال پہلے ایک دہشت گرد تھا, بڑا مشہور تھا محلے کا دہشت گرد ہے, لیکن اللہ کی قدرت اس کی موت اچھی لکھی ہوئی تھی. کچھ لوگ آئے, کچھ عورتوں سے موبائل چھیننے لگے, وہ گیا ان کو بچانے کے لیے, اسلحہ نکال کے ڈاکو میں فائر شروع کیا تو ڈاکو نے اس کو جان سے مار دیا, اسی وقت شہید ہو گیا. تو میں نے کہا دیکھو ساری زندگی اگرچہ اس نے اچھے کام نہیں کیے لیکن موت اس کی شہادت پہ ہوئی ہے, کیونکہ اللہ کے نبی کے الفاظ ہے من قتل دون مالہ فہو شہید, جو اپنا مال بچاتے ہوئے مارا گیا وہ شہید ہے. تو جو کسی عالم کی جان بچاتے ہوئے یا اپنی جان بچاتے ہوئے یا کسی اور مظلوم کی جان بچاتے ہوئے مارا گیا تو وہ تو بطریق اولا شہید ہے. ہمارے اب ویسے تو کوئی اتنے اچھے اعمال ہے نہیں کہ ہم جنت میں جانے کی, مسواک تو کرتے نہیں صبح اٹھ کے, باقی کیا کریں گے, صحیح ہے نا. تو اچھی موت ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا جو آئے آپ 20 روپے کے موبائل کی خاطر اپنی جان دے دیں اس کو, لیکن کچھ تو تھوڑی سی دہشت تو بٹھائے نا اس کے اوپر. وہ دہشت یہ کہ چلو یہ بیچارہ تو ڈر کے دے رہا ہے, اس کو پتا ہے میں نے تو اگر اسلحہ نکالا مار دیں گے, اڑوس پڑوس والے تو فائر کھولے اس کے اوپر. پنجاب میں اسی وجہ سے زیادہ کاروائی نہیں ہوتی, وہ پکڑ لیتے ہیں, صحیح ہے نا, چاروں طرف سے فائر کھول دیتے ہیں. یہاں آؤ کسی کو پلاسٹک کی بندوق دکھا کے بھی جو چاہے لے جائے اس سے چھین. تو یہ قتل و غارت اسی صورت میں رکے گا. حکومت یا تو عاجز ہے یا خود ملی ہوئی ہے ان لوگوں کے ساتھ, ہم کسی پہ الزام نہیں لگاتے, یا تو خود ملی ہوئی ہے قتل و غارت میں, یا یہ کہ حکومت کی طاقت کی بس کی بات ہی نہیں ہے یہ قتل و غارت کو روکنا. تو اب ہمیں سیلف ڈیفenس کی بنیاد پہ جو ہے نا چلنا پڑے گا آئندہ. تو کوشش کریں لائسنس بنوا کے اسلحہ رکھیں, اور مسجدوں میں بھی آتے ہیں تو دائیں بائیں نظر رکھا کریں, کوئی بیگ تو نہیں رکھ کے چلا گیا. میں یہاں دیکھتا ہوں کوئی بیگ, سب سے پہلے یہی دیکھتا ہوں کوئی بیگ تو نہیں رکھا ہوا, یہ ان کا رکھا ہوا, یہ تو اپنے آدمی ہے, ان کو نہ پکڑ کے دھول لیں آپ لوگ بعد میں. تو دیکھا کریں, کوئی کچھ بھی رکھ کے چلا جا سکتا ہے. تو یہ سب تدابیر اختیار ہو, پھر انسان اللہ پہ توکل کرے. پھر شہید بھی ہو گیا تو اللہ کہے گا چل تو نے اپنے اسباب اختیار کرے لیکن تیرا ٹائم لکھا ہوا ہے. کچھ نہ کیے بغیر شہید ہو جائے گا نا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے, تو کہے گا اللہ ٹائم لکھا ہوا تھا. اللہ کہے گا تجھے کس نے بتایا تیرا ٹائم پہلے سے لکھا ہوا تھا, تجھے تو بچنا چاہیے تھا نا, تجھے کس نے بتایا؟ تو مجھے میرے علم میں تھا کہ لکھا ہوا تھا, لیکن تجھے کس نے بتایا؟ تجھے تو میں نے حکم دیا تھا, تجھے میں نے زندگی دی, بچانے کی کوشش کرے. سب سے قیمتی سرمایہ انسان کی زندگی ہے, سب سے قیمتی, یہ دوبارہ نہیں ملے گی. تو اس لیے میرے بھائی اس کی حفاظت کے لیے اسلحہ رکھیں, اور کوئی ایسی دہشت گردی کی کاروائی ہوتی ہے سب ٹوٹ پڑے اس کے اوپر. دہشت ایک دفعہ ٹوٹیں گے دوبارہ اس کی ہمت, اس کو پتا ہوگا کہ 20 دکاندار ہیں, 20 کے پاس اسلحہ ہے اس کے. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ ایک کاروائی کرے گا دوبارہ, اگر وہ بچ نکلنے میں بھاگنے میں کامیاب بھی ہو گیا, 1-2 فائر کھل گئے اس کے اوپر, تو ڈر ہو جائے گا نا آئندہ بھی اس محلے کی طرف رخ نہیں کرنا. تو یہ کام کریں, یہ ہمارے اللہ اس کے رسول کی تعلیمات ہیں, یہ کرنے کا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ.